بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 7۔ اس رکوع کے حوالے سے ایک اہم بات کہ ستر اور حجاب نساء میں فرق ہے۔ مرد و عورت کا وہ حصہ بدن جس کو عربی میں عورت اور اردو فارسی میں ستر کہا جاتا ہے، جس کا چھپانا شرعی طور پر، طبعی طور پر، عقلی طور پر فرض ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کے شرائع میں بھی فرض تھا، بلکہ شرائع کے وجود سے پہلے بھی جب جنت سے شجر ممنوعہ کانے لینے کے بعد جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کھایا اور پھر جنتی لباس اتر گیا، ستر کھل گیا، تو وہاں پر بھی آدم علیہ السلام نے ستر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے جنت کے پتے اپنے ستر پر جو ہے باندھ لیے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر دنیا میں آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر دین کی شریعت میں ستر چھپانا یہ فرض رہا ہے۔ اعضائے مستورہ کے تعین یا تحدید میں اختلاف اپنی جگہ، لیکن نفس ستر چھپانا جو ہے یہ فرض رہا ہے ہر شریعت میں، اور یہ فرض بھی ہر مرد و عورت پر فی نفسہ عائد ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ اس لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اندھیری رات میں ننگا نماز پڑھے، حالانکہ ستر چھپانے کے قابل کپڑا بھی موجود ہو، تو نماز بالاتفاق ناجائز ہے، قذا فی بحر الرائق۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں پر کوئی بھی نہ ہو اور نماز پڑھتے ہوئے ستر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا طبعیہ کے ستر کھولنا، ننگا بیٹھنا جائز نہیں ہے، قذا فی المعتبرات۔ دوسرا مسئلہ حجاب کا ہے، پردے کا ہے، کہ عورت اجنبی مردوں سے پردہ کرے۔ اس مسئلہ میں اتنی سی بات ضرور ہے کہ اجنبی مردوں عورتوں کا اختلاط کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ شرائع من قبلنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک تمام شرائع میں یہ بات روز روز کی طرح آیا ہے، اور پہلے ہم اس پر بحث کر چکے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ مطلوب شرعی وہ حجاب ہے کہ عورت اپنے گھروں میں رہے، لیکن ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آتی ہے کہ عورتیں اپنی ضرورتوں کے تحت گھروں سے نکلتی ہے، تو نکلتے وقت پردے کا اہتمام کرے، سر سے پاؤں تک برقع یا بڑی چادر پہنا کرے، اور راستہ دیکھنے کے لیے برقع میں سوراخ ہو یا ایک آنکھ سے دیکھا کرے چادر لپیٹتے وقت۔ لیکن یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، رواہ الترمذی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال هذا حدیث حسن غریب، یعنی جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کو تاک لیتا ہے شیطان، اور مسلمانوں میں برائی پلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مسترۃ، رواہ الطبرانی، یعنی عورتوں کا باہر نکلنے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ باہر نکلنے کے لیے کوئی اضطراری حالت ہو، صورت پیش آ جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایو شیء خیر للمرأۃ، عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہوئے، کسی نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر تشریف لے گئے، یہی سوال حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ لا یرین رجال ولا یرونہن، یعنی عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان عورتوں کو دیکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت انہا بدعۃ منی، بے شک اس نے سچ فرمایا ہے، درست فرمایا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہراء نے درست فرمایا ہے، بے شک وہ میرا جز ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔